السلام علیکم ویورز، دینی معلوماتی سوالات میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں لائی ہوں آپ کی معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے انوکھے اور دلچسپ سوالات، تو آئیں چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ سوال: غزوہ تبوک کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس صحابی رضی اللہ عنہ کو یمن کے ایک حصے کا گورنر نامزد فرمایا؟ جواب: غزوہ تبوک کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کے ایک حصے کا گورنر نامزد فرمایا۔ سوال: سب سے پہلے درہ کی ایجاد اور کوڑے کی سزا کس نے دی؟ جواب: سب سے پہلے درہ کی ایجاد اور کوڑے کی سزا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دی۔ سوال: جنت البقیع کہاں ہے؟ جواب: جنت البقیع مدینہ میں ہے۔ سوال: کس صحابی کو قیامت کے دن علماء کا امام بنایا جائے گا؟ جواب: حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو قیامت کے دن علماء کا امام بنایا جائے گا۔ سوال: چھٹے آسمان پر موجود سدرۃ المنتہا کی جڑ سے نکلتا ہوا پانی دنیا میں کس جگہ گرتا ہے؟ جواب: ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے معراج پر چھٹے آسمان پر موجود سدرۃ المنتہا کی جڑ سے پانی نکلتا ہوا دیکھا جو کہ دریائے نیل اور دریائے فرات میں گرتا ہے۔ سوال: شب معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء کی امامت کس جگہ کرائی اور کتنی رکعتیں پڑھائیں؟ جواب: شب معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء کی امامت بیت المقدس میں کرائی اور 2 رکعت پڑھائی۔ سوال: صلیبی جنگوں کے مسلمان ہیرو سلطان صلاح الدین ایوبی کا نسلی تعلق کس قبیلے سے تھا؟ جواب: صلیبی جنگوں کے مسلمان ہیرو سلطان صلاح الدین ایوبی کا نسلی تعلق ایوب نامی قبیلے سے تھا۔ سوال: کتنے سونے پر زکوٰۃ فرض ہے؟ جواب: 7.5 تولہ سونے پر زکوٰۃ فرض ہے۔ سوال: ہجرت حبشہ میں کون سا پہلا جوڑا شامل تھا؟ جواب: ہجرت حبشہ میں پہلا جوڑا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور ان کی اہلیہ شامل تھیں۔ سوال: وہ کون سے نبی ہیں جن کے جسمانی اعضاء کاٹ کر انہیں دریا میں پھینک دیا گیا؟ جواب: وہ نبی حضرت شمعون علیہ السلام ہیں۔ حضرت شمعون علیہ السلام کو بادشاہ آموزیہ نے جب گرفتار کیا تو آپ علیہ السلام کے ہاتھ، پاؤں، ناک، کان اور زبان کاٹ ڈالی اور آنکھیں نکال کر دریا میں پھینک دیا۔ سوال: اسلام کے پہلے سفیر کون ہیں؟ جواب: اسلام کے پہلے سفیر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ ہیں۔ سوال: امام مہدی کا نزول کہاں پر ہوگا؟ جواب: امام مہدی کا نزول حرمین شریفین میں ہوگا۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام کی زلیخا سے کتنی اولاد ہوئی؟ جواب: آپ علیہ السلام کی زلیخا سے 2 لڑکے پیدا ہوئے، افراسین اور منشا۔ سوال: 7 مرتبہ کس حرف تہجی کو بطور حرف مقطعات استعمال کیا گیا ہے؟ جواب: 7 مرتبہ ہے کو بطور حرف مقطعات استعمال کیا گیا ہے۔ سوال: قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی پاک دامنی کے بارے میں کتنے رکوع نازل فرمائے؟ جواب: قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی پاک دامنی کے بارے میں پورے 2 رکوع نازل فرمائے۔
سوال، قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رشتے میں کیا لگتا تھا؟ تورات میں اس کا نام کیا تھا؟ جواب، قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا کا لڑکا تھا۔ تورات میں اس کا نام باوجہ حسین ہونے کے النور تھا۔ سوال، کس سورت کا نام سب سورتوں سے طویل ہے؟ جواب، سورہ بنی اسرائیل، جو ترتیب میں 17ویں اور نزول میں 50 نمبر پر ہے۔ سوال، قرآن پاک روز قیامت کس کی شہادت کی گواہی دے گا؟ جواب، قرآن پاک روز قیامت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کی گواہی دے گا۔ سوال، 5 مرتبہ کون سا حرف تہجی حروف مقطعات میں آیا ہے؟ جواب، 5 مرتبہ سین حروف مقطعات میں آیا ہے۔ سوال، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آخری وحی وفات سے کتنے روز قبل نازل ہوئی؟ جواب، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آخری وحی وفات سے 7 یا 9 روز قبل نازل ہوئی۔ سوال، حضرت شیث علیہ السلام نے اپنی زندگی کا تمام حصہ کس شہر میں گزارا؟ جواب، حضرت شیث علیہ السلام نے اپنی زندگی کا تمام حصہ مکہ شہر میں گزارا۔ سوال، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کن لوگوں پر نبی بنایا گیا اور کہاں آباد تھے؟ جواب، قوم سامی پر نبی بنا کر بھیجا اور شام، مصر، بابل میں آباد تھے۔ مرکزی علاقہ بابل تھا۔ سوال، لشکر اسامہ رضی اللہ عنہ کی روانگی کے وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کس صحابی کو روک لیا؟ جواب، لشکر اسامہ رضی اللہ عنہ کی روانگی کے وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو روک لیا۔ سوال، صحراؤں کی سرزمین کسے کہتے ہیں؟ جواب، صحراؤں کی سرزمین افریقہ کو کہتے ہیں۔ سوال، وہ کون سی نماز ہے جو قضا ہو جائے تو 5 نماز پڑھی جاتی ہیں؟ جواب، جس نماز کے بارے میں علم نہ ہو کہ کون سی نماز قضا ہوئی۔ سوال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کل کتنی شادیاں کی؟ جواب، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک بھی شادی نہیں کی۔ سوال، خلاف ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دور میں 2 فتنے اٹھے تھے، بتائیے وہ کیا فتنے تھے؟ جواب، ایک زکوٰۃ سے انکاری کا فتنہ، دوسرا مسلمہ کذاب جھوٹے نبی کا فتنہ اٹھا تھا۔ سوال، حوض کوثر کا نام حوض کوثر کیوں رکھا گیا؟ جواب، اس کا نام حوض کوثر اس لیے ہے کہ اس کے پاس لوگ کثرت سے جائیں گے۔ سوال، اللہ تعالیٰ کے حکم سے پہاڑ سے اونٹنی کس نے نکالی تھی؟ جواب، اللہ تعالیٰ کے حکم سے پہاڑ سے اونٹنی حضرت صالح علیہ السلام نے نکالی تھی۔ سوال، کون سی بیماری ہے جس کا علاج صرف دوسری شادی ہے؟ جواب، معاشرتی بیماری ہے جس کا علاج صرف دوسری شادی ہے۔ سوال، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کے کتنے سال بعد پیدا ہوئے تھے؟ جواب، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کے 6155 سال بعد پیدا ہوئے تھے۔ سوال، دنیا میں سب سے زیادہ خیرات دینے والا ملک کون سا ہے؟ جواب، دنیا میں سب سے زیادہ خیرات دینے والا جاپان ہے۔ سوال، اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ وہ کون سی غذا ہے جو کبھی خراب نہیں ہوتی؟
جواب: اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ غذا شہد ہے جو کبھی خراب نہیں ہوتی۔ سوال: اللہ پاک دنیا کے نظام کو کب تک جاری و ساری رکھے گا؟ جواب: اللہ پاک اس وقت تک دنیا کے نظام کو چلاتا رہے گا جب تک ایک انسان بھی صرف اللہ کا نام لینے والا ہوگا۔ جس دن وہ بھی ختم ہو گیا اسی دن قیامت کا حکم ہو جائے گا۔ سوال: سراقہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے علم غیب سے کیا خوشخبری دی تھی؟ جواب: یہ کہ ان کو فارس کے بادشاہ کسریٰ کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ سوال: تیتر جب بولتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ جواب: ہر جانور اکثر و بیشتر اللہ کی تسبیح کرتا ہے، چنانچہ تیتر کہتا ہے الرحمن علی العرش استویٰ۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ عرش کے مالک ہیں۔ سوال: شعیب ابی طالب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کا کتنے عرصے تک محاصرہ رہا؟ جواب: شعیب ابی طالب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کا 1 سال کے عرصے تک محاصرہ رہا۔ سوال: کیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جنگ بدر میں شریک تھے؟ جواب: جی نہیں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جنگ بدر میں شریک نہیں تھے۔ سوال: یہ کس کا قول ہے کہ جس قوم نے باہمی مشورہ کیا اس قوم نے فلاح پائی؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول ہے کہ جس قوم نے باہمی مشورہ کیا اس قوم نے فلاح پائی۔ سوال: سری لنکا کے لوگ مگرمچھ کے جسم کے کس حصے کی پوجا کرتے ہیں؟ جواب: سری لنکا کے لوگ مگرمچھ کے دانت کی پوجا کرتے ہیں۔ سوال: جنتی کو جنت میں کتنے خادم ملیں گے؟ جواب: جنتی کو جنت میں 80,000 خادم ملیں گے۔ سوال: قرآن مجید میں کس واحد آدمی کو اس کی کنیت سے یاد کیا گیا ہے؟ جواب: قرآن مجید میں ابو لہب کو اس کی کنیت سے یاد کیا گیا ہے۔ سوال: اسلام میں جمعے کے دن روزہ رکھنا کیوں منع ہے؟ جواب: صرف جمعے کے دن روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے معمول کے مطابق روزہ رکھے تو جائز ہے۔ مثلاً کوئی شخص ہر دوسرے یا تیسرے دن روزے رکھنے کا عادی ہے اور کسی دن جمعے کا روزہ آ جاتا ہے تو وہ جائز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کی رات جمعہ اور جمعرات کے درمیانی رات قیام اللیل کے لیے مقرر نہ کر وہاں اگر کوئی شخص روزے رکھنے کا عادی ہے اور اس میں جمعہ آ جائے تو پھر جائز ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ کوئی آدمی صرف جمعے کا روزہ رکھے، اگر رکھنا چاہے تو ایک دن پہلا یا پچھلا ساتھ ملا کر رکھے، یعنی جمعرات اور جمعہ کا یا جمعہ اور ہفتے کا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ سوال: کس صحابی کی گواہی 2 لوگوں کے برابر تھی؟ جواب: حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ کی گواہی 2 لوگوں کے برابر تھی۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں کتنے دن رہے؟ نکالنے والے کا کیا نام تھا اور وہ کہاں کا تھا؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام کو تیسرے دن نکالا۔ اہل سیر نے لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالنے والا مالک بن دائر الخنزائی تھا اور یہ عرب کا بدو تھا۔ سوال: مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی بنیاد کب رکھی تھی؟ جواب: مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی بنیاد ربیع الاول 1 ہجری میں رکھی تھی۔
سوال: وہ کون سا انسان ہے جو اپنے ہاتھ سے لوگوں کو مارتا ہے؟ سب دیکھتے ہیں لیکن کوئی اس کو کچھ نہیں کہتا۔ جواب: جلاد۔ جو لوگوں کو پھانسی دیتا ہے، اپنے ہاتھ سے لوگوں کو مارتا ہے، سب دیکھتے ہیں لیکن کوئی اس کو کچھ نہیں کہتا۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے کس جگہ نازل ہوں گے؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے دمشق میں نازل ہوں گے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیوز پسند آئی ہوں گی، تو میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ۔ Yeah.